حاضرین، تمام ہی باتیں جو ہم نے یہاں اب تک سنی ہیں بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل سنوارنے کے لیے اور آگے کی گائیڈ لائنس اپنی بنانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند تھی۔ آپ میں سے بہت سے طلباء نے سوالات بھی کیے ہیں، جس کا ایک بہت اچھا جواب بھی ملا ہے۔ بہت سے سوالات ابھی آپ کے ذہنوں میں ہیں، ہیجیٹیشن کے وجہ سے آپ لوگ یہاں نہیں بول پائے، یا گھر جانے کے بعد جب آپ اس پر غور کریں اور کوئی سوال اگر آپ کے من میں اور آتا ہے، اگر آپ کو کبھی بھی کیسا بھی گائیڈنس لگتا ہے، کسی بھی اسٹریم سے ریلیٹڈ لگتا ہے، کسی بھی کلاس سے ریلیٹڈ لگتا ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ لگتا ہے، تو امید ویلفیئر سوسائٹی ایجوکیشن سوسائٹی کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہاں کے ٹیچرز آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہیں، یہاں کی ٹیم پوری آپ کے لیے موجود ہے، آپ کے لیے ہمیشہ کھڑی ہیں۔ آپ جب چاہے یہاں سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری، میں نہیں سمجھتا کہ جو اسپیچ ہوئی ہے اس کا میں کنکلوژن آپ کے سامنے بیان کرنے کے قابل بھی ہوں۔ میں بس شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک بار پھر سے۔ ایک بات جو سر نے اس میں کہی ہے، بہت باریک نقطہ ہے، کہ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو اس کے لیے نہیں ایگری کریں گے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تب تک وہ نہیں ہو سکتا۔ سر ایک ایگزامپل دے رہے تھے، چاہے وہ لیونگ تھنگ کا ہو، نان لیونگ تھنگ کا ہو۔ سپوز یہ مائک ہے، جب تک یہ کام کر رہا ہے تو اس کی ایک قیمت ہے، ایک وقار ہے، مرتبہ ہے، ایک قیمت ہے مارکیٹ میں۔ لیکن اگر یہ بند ہو گیا تب اس کو اٹھا کر کے کباڑ والا لیتا ہے، برابر۔ تو سیم ایسی ہی مثال ایک قوم کی ہوتی ہے، ایک انسان کی ہوتی ہے، کہ جب تک اس کے پاس میں کچھ ہے، جب تک کہ وہ نافع للناس ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ نافع للناس ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، دنیا کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں جسارت کر رہا ہوں، حضرت مولانا یہاں تشریف فرما ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو ہلکا ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، وہ بہہ جاتا ہے، وقت کے ساتھ میں بہہ جاتا ہے، ایک سیل میں بہہ جاتا ہے، ایک لہر میں چلا جاتا ہے، جو فیس ہوتا ہے، زبد فیس کو بولتے ہیں۔ لیکن جو نافع للناس ہوتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، جو لوگوں کے فائدہ مند کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا میں اس کا ٹھہراؤ ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ تو بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مومن کے، ہم جب تک کہ نافع للناس ہے، جب تک کہ ہم لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے رہیں گے، تب تک کہ ہمارا اس زمین پر، اس ملک میں ہمارا ٹھہراؤ ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارا مرتبہ ہے۔ کیونکہ ہماری جو پوزیشن ہے، جو اللہ نے ہمیں ہماری پوزیشن بتائی ہے، وہ خیر امت کی ہے، اخرجت للناس ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم یہاں پر لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو تعلیم کا جو ریولیوشن ہے، جو آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے سے اسٹارٹ ہوا ہے، جہاں سے ہم نے دیکھیں گے کہ ہمارا جن کا سلسلہ ہے، ہمارا جہاں تک سلسلہ ہے، ہمارا جن سے نسبت ہے، جو تعلق ہے، ہمارا جو آبا اجداد ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، انہوں نے اس دنیا کو، اس نوع انسانی کو، اس پورے ملک کو کیا دیا ہے۔ ہم نے ہر زمانے میں ایسے سائنٹسٹ دیے ہیں جنہوں نے میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ علم فلکیات ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ سول ہو، ہم نے ہر اعتبار سے انجینئرز دیے، ہم نے ہر اعتبار سے ڈاکٹرز دیے ہیں۔ لیکن وہ سلسلہ کیوں ٹوٹا، وہ سلسلہ کیوں کم ہوا ہے، ٹوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ضرور ہوا ہے، اس کے لیے ہم سبھی کو غور و فکر کرنا ہے، اور ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ تو ابھی فی الحال یہ جو سارا جو پوزیشن ہے، یہ جو سارے جو اسٹیج ہیں، میں آپ کو مقصد بھی واضح کرتا چلوں کہ یہاں بلانے کا، اور یہاں صرف آپ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے امید کا کہ چند ڈگریاں آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقصد آخر نہیں ہے۔ مقصد آخر یہ ہے کہ ہم واپس ویسے ریلائزنس کریں اپنے آپ کا۔ بہرحال میں اپنی بات میں زیادہ